السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و خیر میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نیا ہے تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 9 سے ہے، جس کا عنوان ہے تو وائٹ لیمپ۔ وائٹ لیمپ سے مراد سفید میمنہ۔ رائٹر نے سبق کا نام وائٹ لیمپ کیوں رکھا ہے، اس کے پیچھے ساری کہانی ہے، جس پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے والدین اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ ناشکرے اور نافرمان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، یہ سارا کا سارا معاملہ تربیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کریں، ان کو بتائیں کہ کس چیز کی اہمیت زندگی میں کیا ہوتی ہے، تو اس حوالے سے پھر بچے ناشکرے اور نافرمان ہونے کے بجائے شکر گزار اور فرمانبردار ہوتے ہیں۔ ویسے یہ کہانی اس لیے لکھی گئی ہے، اس میں یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ ایک والد نے اپنی ساری زندگی خرچ کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، اس کو معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام دلوایا، لیکن اس کا باپ جو ہے وہ ویسے ہی بوڑھا ہے۔ تو بچے نے جب واپس آتا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد اپنے گاؤں، تو وہ اپنے والد سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیونکہ اس نے اپنی اصلیت اور اپنی ماضی کو وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا تھی اور وہ کس طرح بڑا ہوا تھا۔ وہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے خود کو ایک ہائی سٹیٹس اور ہائی سوسائٹی سے ریلیٹڈ شخص سمجھنے لگتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کہانی کا مرکزی خیال ڈس اوبیڈینٹ ہو سکتا ہے اور تھینک لیس چائلڈ ہو سکتا ہے، جو کہ بعد ازاں والدین کے لیے نہایت ہی دردناک یا پینفل ثابت ہوتا ہے۔ اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ پورشن۔ ریڈنگ۔ دا اولڈ گارڈنر، بوڑھا باغبان، نواسط went down to the spring، اس چشمے کی طرف گیا، that welled up under the nut tree، جو کہ اخروٹ کے درخت کے نیچے بہہ رہا تھا، to wash and to rest، تاکہ وہ منہ ہاتھ دھوئے اور آرام کرے۔ بوڑھا باغبان نواسط نیچے اس چشمے پر گیا جو کہ اخروٹ کے درخت کے نیچے بہہ رہا تھا، تاکہ وہ منہ ہاتھ دھوئے اور آرام کرے۔ No sooner had he bent down to let the cool water splash on his sunburned face، ابھی اس نے اپنے سورج سے جھلسے ہوئے چہرے پر پانی نہیں ڈالا تھا کہ he heard the team leader calling him، اس نے اپنے ٹیم لیڈر کی آواز سنی۔ Hey نواسط، hurry your son Arshak is back، اوے نواسط جلدی کرو، تمہارا بیٹا ارشک واپس آیا ہے۔ What کیا؟ The old man said excitedly، بوڑھے شخص نے بڑے جوش و خروش سے کہا، and then straightened up with difficulty، اور پھر بڑی ہی مشکل سے اپنی کمر کو سیدھا کیا۔ He rushed up to where the bed was standing، وہ تیزی سے اس جگہ کی طرف لپکا جہاں وہ شخص ٹھہرا تھا، with an agility surprising for years، اپنی عمر سے کچھ حد زیادہ تیز پھرتی سے۔ وہ اپنی عمر سے بڑھ کر پھرتی دکھاتے ہوئے تیزی سے اس جگہ کی طرف لپکا جہاں وہ آدمی کھڑا تھا۔ What did you say؟ تم نے کیا کہا؟ When did he come؟ وہ کب آیا؟ Where he is؟ وہ کہاں پر ہے؟ He is in the village، وہ گاؤں میں ہی ہے۔ I saw him myself، میں نے اس کو خود ہی دیکھا۔ He is driving a blue car، he is driving a blue sedan riding through the village، وہ گاؤں میں ایک نیلی کار چلا رہا تھا۔ Lucky you نواسط، God has blessed you with a fine son، تم نہایت خوش نصیب ہو نواسط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ایک بہت ہی اچھا بیٹے سے نوازا ہے۔ The sun began to shine 10 times as brightly as before، سورج پہلے سے زیادہ 10 گنا چمکنے لگا تھا۔ نواسط felt he was walking on air، نواسط کو ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کہ وہ اڑ رہا ہے۔ His heart pounded with excitement، اس کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا تھا۔ نواسط seemed to be pondering over something، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نواسط کسی چیز پر غور و فکر کر رہا تھا۔ As he looked in the direction of the village، جو ہی اس نے گاؤں کی ایک سمت کی طرف دیکھا۔ نواسط نے جو ہی گاؤں کی جانب دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا گویا وہ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ But then turned sharply، لیکن پھر وہ تیزی سے مڑا، and ran towards a spot in the orchard instead، اور
میوے کے باغات میں ایک جگہ کی طرف دوڑا، لیکن پھر جلدی سے مڑا اور میوے کے باغات میں ایک جگہ یا مقام کی طرف دوڑا۔ He had not seen Arshak for 10 years. اس نے 10 سال سے ارشک کو نہیں دیکھا تھا۔ Each year he would look at the road hopefully and wait. ہر سال وہ امید کے ساتھ پر امید ہو کر سڑک کی طرف دیکھتا اور انتظار کرتا رہتا تھا۔ He had waited patiently. اس نے صبر کے ساتھ انتظار کیا تھا۔ And now اور اب at long last آخر کار he would see him. وہ اسے دیکھ سکے گا اور اب آخر کار وہ اس کو دیکھ لے گا یا دیکھے گا۔ Arshak had come at a good time. ارشک اچھے وقت میں یا اچھے موسم میں واپس آیا تھا۔ Fruit in orchards had ripened. باغات میں پھل پک چکے تھے۔ And he was still hale and hearty. اور وہ اب بھی صحیح سلامت اور صحت مند تھا۔ نواساد had no living relatives left in the village. گاؤں میں نواساد کے کوئی رشتہ دار باقی نہیں رہے تھے۔ His had not been a happy life. اس کی زندگی خوشحال نہیں تھی۔ He had never had any children of his own. اس کے اپنے بچے نہیں تھے۔ And his wife had died many years before. اور اس کی بیوی کئی سال قبل وفات پا چکی تھی۔ His brother and sister-in-law, اس کے بھائی اور بھابھی had died of hunger during the war. جنگ کے دوران بھوک سے مر چکے تھے۔ Leaving an only son Arshak. اور اکلوتا بیٹا ارشک پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ اس کا بھائی اور بھابھی جنگ کے دوران بھوک سے مر چکے تھے اور اکلوتا بیٹا ارشک ہی پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ Then he recalled. پھر اس کو یاد آیا that the largest of the watermelons کے سب سے بڑے تربوزوں میں سے ایک had ripened under the huge mulberry tree. توت کے درخت کے نیچے پک چکا تھا۔ by the river bank. جو کہ دریا کے کنارے تھا۔ پھر اس کو یاد آیا کہ دریا کے کنارے توت کے درخت کے نیچے بڑے بڑے تربوز پک چکے تھے۔ he cut its stem. اس نے ان کے تنے کو کاٹا۔ wipe the silvery dust from the melon with the hem of his long jacket. تربوز کے اوپر لگے چمکدار گرد کو اپنے لمبے جیکٹ کے جھالر سے صاف کیا۔ and admired its shiny strips. اور اس کی چمکتی ہوئی لکیروں کی تعریف کی۔ my Arshak loves watermelons, he mumbled. اس نے آہستگی سے کہا میرے ارشک کو تربوز بہت ہی پسند ہے۔ he got down on his knees. وہ گھٹنوں کے بل جھکا۔ put his arms around the melon. تربوز کے گرد اپنے ہاتھ ڈالے and squeezed hard. اور زور سے دبایا with his ear to the rind. اور چھلکے کی طرف کان لگایا۔ اس نے آہستہ سے کہا میرے ارشک تربوز پسند کرتا ہے، میرے ارشک کو تربوز بہت پسند ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا، تربوز کے گرد ہاتھ ڈالا اور چھلکے کی طرف کان لگا کر اسے زور سے دبایا۔ He nodded approvingly at the sound. آواز سننے پر اس نے رضامندی سے سر ہلا دیا۔ He then went over to the fig tree. پھر وہ انجیر کے درخت کے پاس گیا۔ Climbed it with difficulty. بڑی ہی مشکل سے اس پر چڑھا۔ And began picking the honey sweet fruit. اور شہد کی طرح میٹھے پھلوں کو توڑنے لگا۔ That had been picked here and there by the birds. جن کو جگہ بجگہ پرندوں نے ٹھونگ مارے تھے۔ He chose the figs and packed them gently into a bright woven basket. اس نے انجیر توڑے اور احتیاط کے ساتھ چمکدار ٹوکریوں میں بند کر دیا۔ Then Nawasad set out along the bank. پھر نواساد دریا کے کنارے چلنے لگا۔ To where a 6-month white lamb was grazing. جہاں پر 6 ماہ کا میمنہ چر رہا تھا۔ He was saving the lamb for a special occasion. وہ اس میمنے کو ایک خاص موقع کے لیے محفوظ کر رہا تھا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میمنے کو خاص موقع کے لیے رکھ رہا تھا۔ Arshak has come home. ارشک آخر کار گھر آ چکا ہے۔ I have finally lived to see the day. الحمدللہ یہ دن دیکھنے کے لیے میں زندہ ہوں۔ نواساد said to himself. نواساد نے خود سے کہا and untethered the lamb. اور میمنے کو چھوڑ دیا۔ It belated loudly. یہ بلند آواز سے میمنانے لگا۔ Let's go fellow. نواساد said. کب اور ارشک's hope. آؤ میرے ساتھیوں، چلو چلتے ہیں۔ نواساد نے کہا۔ آئے ارشک کے گھر چلے۔ He climbed the steep path to the village. وہ گاؤں کی طرف ڈھلوان راستے پر چلنے لگا۔ The heavy basket pressed on his shoulders. بھاری ٹوکری اس کے کندھوں پر پڑی تھی۔ While the big and gentle lamb. شریف اور مسکین میمنہ either ran on ahead or fell
behind him, جبکہ کمزور اور مسکین میمنہ یا تو آگے آگے یا پیچھے پیچھے چلتا رہا. Where are you going so early in the day? The people he met on the way asked. جو لوگ راستے میں اس سے ملتے یا ملاقات کرتے تو وہ پوچھتے تم صبح سویرے کہاں جا رہے ہو. Arshak has come home for a visit. The old man would reply proudly. تو بوڑھا آدمی نہایت ہی فخریہ انداز سے جواب دیتا، یعنی کہ یہ فخر مثبت فخر تھا، منفی فخر نہیں تھا. فخریہ انداز سے جواب دیتا تھا کہ ارشک ملاقات کے لیے گھر آیا ہے. یہ فخر خوشی کی وجہ سے تھا. آن دا وے ایچ ٹری اینڈ بش، راستے پر ہر ایک درخت اور جھاڑی نے، ایچ اسٹون اینڈ اسپرنگ، ہر ایک پتھر اور چشمے نے، ریمائنڈڈ ہم آف ارشک's childhood، اس کو ارشک کی بچپن کی یاد دلائی. راستے میں ہر ایک درخت، جھاڑی، پتھر اور چشمہ اسے ارشک کے بچپن کی یاد دلا رہے تھے. Many were the times that he carried the child up the steep path on his back. بارہا ایسا ہوتا تھا کہ وہ بچے کو اپنی پشت پر ڈھلوان راستوں پر لے جایا کرتا تھا. He would sit down to rest on this stone. وہ اس پتھر پر سستانے کے لیے بیٹھ جاتا تھا. Nawasad would give Arshak a beer and would wipe his nose with the hem of his long jacket. نواسط ارشک کو ایک ناشپاتی دے دیتا تھا اور ڈی جیکٹ کے کنارے سے اس کی ناک صاف کرتا. There was the spring which Arshak liked to drink from. ایک چشمہ ایسا بھی تھا جس سے ارشک پانی پینا پسند کرتا تھا. نواسط would cup his hand. نواسط اپنے ہاتھوں سے پیالی بناتا and Arshak would drink from them. اور ارشک اس سے پانی پیتا تھا. Here was the small orchard. یہاں پر پھلوں کا ایک چھوٹا سا باغ بھی تھا. The trees still bore fruit abundantly and stayed green far into the autumn. درختوں پر اب بھی کثرت سے پھل لگتے تھے اور خزاں کے موسم تک سرسبز و شاداب رہتے. When Arshak was 11 he fell from that cherry tree and broke his leg. جب ارشک 11 برس کا تھا وہ اس چیری کے درخت سے گرا تھا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. Nawasat carried him the many miles to the doctor and to the distant settlement. Nawasat اسے میلوں دور ایک اسپتال میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا. Then Nawasat thought of all the things he had sold to outfit Arshak for the city life when he had sent the boy off to study. نواسط نے پھر ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا جن کو اس نے ارشک کو شہر میں پڑھنے کے لیے خرچہ دینے کے لیے بیچ دیا تھا. It had been a long stretch, but Arshak graduated from the university and had then gone on to study in Moscow. یہ ایک طویل عرصہ تھا لیکن ارشک نے یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور پھر مزید مطالعے کے لیے ماسکو چلا گیا. He had risen high in the world. اس نے اس دنیا میں نام پیدا کر لیا تھا. Nawasat would often tell his fellow villagers about the very important work Arshak was doing in the capital. Nawasat اکثر اپنے گاؤں والوں کو ارشک کے اس اہم کام کے بارے میں بتایا کرتا تھا جو وہ دارالخلافت میں کرتا تھا. About his grand car and that he lived in the biggest house in Moscow. اور اس شاندار گاڑی کے بارے میں بھی اور یہ کہ وہ ماسکو میں ایک بڑے محل میں رہتا تھا. The old man was in a hurry to reach the village. بوڑھا آدمی گاؤں پہنچنے کے لیے نہایت ہی جلدی میں تھا. The meek and timid lamb followed on his heels. کمزور اور لاغر میمنہ بہت تیزی سے اس کا پیچھا کرتی رہی. He finally reached his house but did not see Arshak's car outside. وہ آخرکار گھر پہنچ گیا لیکن گھر کے باہر ارشک کی گاڑی کو نہیں دیکھ پایا. Why didn't he drive right up? Nawasat wondered. نواسط نے سوچا کہ وہ گاڑی یہاں کیوں کر نہیں لایا تھا. What am talking about? The gravel's too sharp here. میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ یہاں کے سنگ ریزے بھی بہت نوکیلے ہیں. He was probably afraid he would ruin his tires. شاید اسے خوف تھا کہ کہیں گاڑی کے ٹائر نہ خراب ہو جائیں. It is good he didn't drive up to the house. بہت ہی اچھا کیا اس نے کہ وہ گاڑی یہاں گھر تک نہیں لے کر آیا. His one story flat roofed house. اس کا ایک منزلہ ہموار چھت والا گھر
with a terrace and an earthen floor, जिसके साथ बरामदा और मिट्टी का फर्श था, was like an eagle's nest stuck onto the mountain slope. वो पहाड़ के ढलवान में उकाब की घोंसले की तरह दिखाई देता था. One among many others, बहुत से घरों के दरमियान एक. उसका एक मंजिला हमवार छत वाला घर जिसके साथ बरामदा और मिट्टी का फर्श भी था, वो पहाड़ के ढलवान में उकाब के घोंसले की तरह दिखाई देता. बहुत से घरों के दरमियान एक. नवासद entered the yard. नवासद शहर में दाखिल हुआ. Set the basket on the ground. टोकरी को जमीन पर रखा. Tossed an armful of grass to the lamb. बाजू भर घास मेमने के सामने डाले. And looked about. और इधर उधर देखा. For the first time in his life the house looked pitiful and decrepit to him. उसकी जिंदगी में पहली बार ये घर उसे हकीर और खस्ता हाल लगा. नवासत शहर में दाखिल हुआ. टोकरी जमीन पर रखी. बाजू भर घास मेमने के सामने डाला और इर्द गिर्द देखा. उसकी जिंदगी में पहली बार ये घर उसे हकीर और खस्ता हाल लगा. Well, It is Arshak's house too. अच्छा कि ये अरशक का भी घर है. This is where he grew up. ये वो जगह है जहाँ पर वो बड़ा हुआ, उसने परवरिश पाई. He won't be ashamed of his own house. वो अपने घर पर अब नहीं शर्माएगा. He said to console himself and begin clearing the yard. उसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा और सहन को साफ करना शुरू किया या सहन को साफ करने लगा. Congratulations नवासद. अरशक्स कम बैक. नवासद आपको बहुत बहुत मुबारक हो. अरशक वापस आया है. It was the old neighbor woman. ये बूढ़ी पड़ोसन खातून थी. Looking over the fence. जो कि बाढ़ की उस तरफ से देख रही थी. नवासद flushed with joy. Thank you. And may your wanderer return as well. नवासद खुशी से झूम उठा और उसने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि तुम्हारे खाना बदोश मुसाफिर भी वापस आ जाएं. I saw अरशक. मैंने अरशक को देखा. Was he here? क्या वो यहाँ था? No, नहीं. I went to the shop for a package of needles and saw him standing out in front of the farm office. नहीं, मैंने सुइयों की पैकेट खरीदने के लिए दुकान गई और उसे फार्म दफ्तर के सामने खड़ा हुआ पाया. What a fine boy he is. वो कितना ही अच्छा लड़का है. You had never say he wasn't a शाह's son. तुम कभी भी नहीं कह सकोगे कि वो शाह का बेटा है. Just couldn't take my eyes off him. मैं तो उससे अपनी नजरें न हटा सकी थी. May the Lord bless you. खुदा तुम पर रहम करे. Thank you, the old man said in a voice that was thick with emotions. बूढ़े शख्स ने जज्बात से भरी हुई आवाज के साथ कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया. He went about tidying up the yard with zeal. वो जज्बे के साथ सहन को साफ करने के लिए घूमता रहा. First, he swiped up the dirt. सबसे पहले उसने घान साफ की. I don't want my boy to dirty his shoes. मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के जूते गंदे हो जाएं. Then he hammered in a protruding nail with a rock. फिर उसने एक पत्थर से एक निकले हुए कील को ठोंका. Arshak might catch his sleeve on it and tear his jacket. कि शायद ऐसा ना हो अरशक की आस्तीन इसमें अटक कर कहीं उसका जैकेट फट न जाए. नवासद opened the door. नवासद ने दरवाजा खोला. A cot stood forlornly against the bare wall. एक घिसी हुई दीवार के साथ एक चारपाई बुरे हाल में ठहरी हुई थी. I will say, remember how you slept on this bed, Arshak, and I slept here on the floor. मैं उसे कहूँगा अरशक याद करो कि तुम किस तरह इस चारपाई पर सोया करते थे और मैं यहाँ इस फर्श पर सोता था. He was thinking as he smoothed the cover. पर्दों को हमवार करते हुए वो सोच रहा था. I will say this is your old bout, the one you ate from. मैं ये कहूँगा ये तुम्हारा पुराना प्याला है, बर्तन है जिसमें तुम खाया करते थे. Look Arshak, this is your wooden spoon. देखो अरशक ये तुम्हारी जो भी चम्मच है. Remember the day I bought it from the wood carver Manans and you were angry because there was no design on it. वो दिन याद करो जिस दिन मैंने इससे जो भी तराश मनाज से खरीदा था और तुम नाराज हो गए क्योंकि इसके ऊपर कोई नक्श निगारी नहीं थी. And then I took it to the artist and had it painted for you. और फिर मैं इसे एक आर्टिस्ट यानी कि फनकार के पास ले गया और तुम्हारे लिए इस पर रंगारी की. Conversing thus in thought with Arshak, he set out for the spring, brought some water and sprinkled the yard.
اسی طرح ارشد کے ساتھ سوچوں پہ گفتگو کرتے ہوئے وہ چشمے کی طرف روانہ ہوا، پانی لایا اور صحن میں چھڑکاؤ کیا. The terrace and the floor inside، اور برآمدے اور اندر فرش پر بھی. Then he began to sweep، اور پھر اس نے جھاڑو دینا شروع کیا. Once again the old neighbor woman's head appeared over the fence، ایک بار پھر پڑوسن عورت پہاڑ کے اوپر سے نمودار ہوئی. Nawasad, do you know the Arshak has gone over to the chairman's؟ Nawasad، کیا تم جانتے ہو کہ ارشک چیئرمین کے گھر گیا ہے؟ No. When did he go there؟ نہیں، وہ کب وہاں چلا گیا؟ Just before you got back، ہمارے آنے سے ذرا سا پہلے. He must have seen there was no one at home and gone over there to rest up، اس نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے اور وہاں آرام کرنے کو گیا ہوگا. He will be alone، he won't get lost، وہ اس کے پاس ہی ہوگا، وہ بھٹک نہیں سکتا. Of course، بے شک. Nawasad brought some kindling wood and stacked it by the outdoor fireplace۔ نواسط کچھ ٹہنیاں لے کر آیا اور باہر چولہے کے پاس رکھ دیا، فائر پلیس چولہا۔ Then he took his knife from his belt، اور پھر اپنے بیلٹ سے اس نے چاقو نکالا، and went over to the lamp، اور میمنے کے پاس گیا۔ At the last moment، آخری ہی لمحے he changed his mind، اس نے اپنے ذہن کو تبدیل کیا، آخری ہی لمحے اس نے اپنے ارادہ بدل دیا۔ I will wait till Arshak comes، میں ارشک کے آنے تک انتظار کروں گا۔ He decided and looked in the direction of the chairman's two-story house، اس نے یہ فیصلہ کیا اور چیئرمین کے 2 منزلہ مکان کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا۔ What's keeping him؟ کیا چیز نے اسے روکے رکھا؟ It will be dark soon، اندھیرا جلد ہی چھا جائے گا۔ The figs will spoil، انجیر خراب ہو جائیں گے۔ The kernel will lose its taste، اور مغز یعنی پھولوں کے اندر کے حصہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ He took the fruit from the basket and laid it on the window sill، اس نے ٹوکرے سے پھل لیے اور اسے کھڑکی کے تختے پر رکھا۔ Then he borrowed a new tablecloth from the neighbor، پھر اس نے پڑوسیوں سے میز کا کپڑا ادھار لیا۔ Covered the table، ٹیبل پر ڈالا۔ Took out the rug، چارپائی باہر نکالی۔ Covered the couch and put a pillow on it، چارپائی پر چادر ڈالی اور اس میں تک رکھا۔ Everything was now ready، اب ہر چیز تیار تھی۔ Still، اب تک Arshak had not come، ارشک واپس نہیں آیا تھا۔ What's the matter؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ Why did he go to the chairman's house؟ وہ چیئرمین کے گھر کیوں گیا تھا؟ Nawasad wondered irritably and tremor passed through his hand، نواسط پریشانی کے ساتھ سوچتا رہا اور اس کے ہاتھ تھامنے لگے۔ He hurried to console himself، however saying Arshak is an important man، تاہم اس نے یہ کہتے ہوئے خود کو تسلی دے دی، ارشک ایک اہم شخصیت ہے۔ He had to drop by and ask the chairman about how things are in the village، اسے رک کر اور چیئرمین سے ملاقات کر کے گاؤں کے معاملات کے بارے میں بھی پوچھنا تھا۔ And what is the rush anyway؟ اور بہرحال جلدی ہی کیوں ہے؟ I will have him all to myself for a couple of days، 2 دن وہ مکمل طور پر میرے پاس ہی ہوگا۔ I won't let him out of my sight، میں اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ We will make up for the lost time، اور ہم ضائع شدہ وقت کی تلافی کریں گے۔ The sun was setting، سورج غروب ہو رہا تھا۔ But still Arshak had not come home، لیکن پھر بھی ارشک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ The old man's anxiety mounted، بوڑھے شخص کی پریشانی بڑھتی گئی۔ There was a moment when he was about to set out for the chairman's house، but then he changed his mind، ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ وہ چیئرمین کے گھر روانہ ہونے ہی والا تھا، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ He went into the yard، وہ صحن میں چلا گیا and called to his neighbor's grandson، اور پڑوسی کے نواسے کو آواز دے کر بلایا۔ Run over and see what Arshak is doing، دوڑ کر جاؤ اور پتہ لگاؤ یا دیکھ کر آؤ کہ ارشک کیا کر رہا ہے۔ Tell him I am at home and waiting for him، he said، اس نے کہا جا کر اسے بتاؤ کہ میں گھر پر ہوں اور اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ The boy was back in no time، لڑکا بہت جلد واپس آ گیا۔ Well، اچھا، did you see Arshak؟ کیا تم نے ارشک کو دیکھا؟ What was he doing؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ Drinking tea، چائے پی رہا تھا۔ Did you tell him that I am home؟ کیا تم نے اسے بتایا کہ میں گھر پر ہوں؟ Yes، جی ہاں۔ What did he say؟ اس نے پھر کیا کہا یا اس نے کیا جواب دیا؟ He said all right، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ Nawasad repeated the words of himself، well then that means he will soon be home۔ نواسط نے دل میں یہ الفاظ دہرائے، اچھا
پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جلدی گھر آئے گا. I will start the fire for the shashlik. Meanwhile, اتنے میں کباب بنانے کے لیے آگ جلا دوں گا. He had a good fire going in the fireplace. اس نے چولہے میں اچھی آگ جلائی. Then he set to cleaning the sweakers. پھر وہ سیٹ صاف کرنے لگا. He went back into the house. وہ پھر واپس گھر میں گیا. Wiped the dust off the lamp. لیمپ سے گرد کو جھاڑ دیا. And sat down at the table to wait. اور میز پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا. Time dragged on endlessly. انتظار کا وقت بڑھتا رہا. The lights went on in the village. گاؤں کی روشنیاں بجھ گئیں. And the houses took on a cozy look. اور گھروں کے اندر خاموشی پھیل گئی. The street noises were dying down soon. گلیوں کے شور بھی مدم پڑنے لگے. The only sound was that of dogs barking mournfully in the distance. واحد آواز ان کتوں کی تھی جو دور سے غمگین انداز میں بھونک رہے تھے. ارشک had still not returned. ارشک ابھی بھی نہیں لوٹا تھا. The fire died soon. آگ بجھ گئی. Leaving a mound of ashes in the fireplace. اور چولہے میں راکھ کا ایک ڈھیر چھوڑ گئی. While the lamp lay on the grass chewing its cud. جبکہ میمنہ گھاس میں لیٹ کر گھاس چبائے جا رہا تھا. نواساد was all ears as he peered into the darkness. نواساد تاریکی میں دیکھ کر بتٹ گوش تھا. His eyes became strained and started to tear. His head felt heavy. اس کی آنکھیں تن کر پھٹنے لگی. اس کا سر بھاری محسوس ہونے لگا تھا. He rose. وہ اٹھا. But his feet refused to budge. وہ اٹھا لیکن اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا. Why should I go begging to him? میں کیوں اس سے منت سماجت کرنے جاؤں. I am older than he is. میں عمر میں اس سے بڑا ہوں. He should come to me. اس سے میرے پاس آنا چاہیے. He began to grumble but then consoled himself once again by saying. اس نے وہ بڑبڑانے لگا لیکن پھر ایک بار پھر خود کو تسلی دی اور کہا. Well, he is an important man. اچھا وہ ایک اہم آدمی ہے. Maybe he has some important business to discuss with the chairman. شاید وہ چیئرمین سے اہم ملاقات پر بحث کر رہا ہو. He will come home in the morning. وہ صبح کے وقت گھر آ جائے گا. But still he waited. لیکن پھر بھی وہ انتظار کرتا رہا. He waited far into the small hours. وہ دیر تک انتظار کرتا رہا. The autumn night was drawing to a close. موسم خزاں کی رات ختم ہونے والی تھی. The old man's eyes grew dim from peering intently into the darkness. بوڑھے شخص کی آنکھیں تاریکی کی طرف انہماک کے ساتھ دیکھنے کی وجہ سے دھندلا گئی تھی. Slumber gradually lulled him to sleep at the table. اونگ نے آہستہ آہستہ لوری دے کر میز پر ہی اسے سلا دیا تھا. He did know how long he had slept. اسے علم تھا کہ وہ کتنی دیر تک سویا تھا. He was awakened by the neighbor woman's voice calling from the yard. پڑوسی عورت کی آواز نے اسے جگا دیا جو کہ صحن سے آوازیں دے رہی تھی. He opened his eyes and was surprised to see the first rays of the sun peeping into the window. اس نے آنکھیں کھولی اور کھڑکی میں سے سورج کی شعاعیں اندر آتی ہوئے دیکھ کر حیران ہو گیا. نواسد. Hey Nawasud, the neighbor called. پڑوسی نے آوازیں دی. Hi Nawasud. Nawasud. He rushed out of the house. وہ جلدی سے گھر سے باہر آیا. His neighbor was looking over the fence. اس کی پڑوسن باڑ کے اوپر سے دیکھ رہی تھی. How come you have slept so late today? آج تم اتنی دیر تک کیوں سوئے ہو? What is it? Is Arshak on his way here? کیا ہے؟ کیا ارشک راستے میں ہے؟ یہاں آنے والا ہے؟ No, she said and shook her head. نہیں, اس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا. Your Arshak is leaving. Look at the road. تمہارا ارشک جا رہا ہے. سڑک کی طرف دیکھو. نواساد felt as if the roof had come down on his head. نواساد کو ایسے محسوس ہوا گویا اس پر چھت آ گری ہے. He ran over to the low shed and climbed to the roof. وہ دوڑ کر سایبان پر چڑھا اور پھر اوپر چھت پر چلا گیا. Arshak's car was speeding along the road, glittering in the sun, quickly becoming smaller and smaller. ارشک کی کار سڑک پر تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہی تھی, دھوپ پہ چمکتی ہوئی اور جلدی جلدی چھوٹی ہوتی ہوئی. His unsteady gait was that of an old man. اس کی لڑکھڑاتی ہوئی چال ایک بوڑھے آدمی سی تھی. Nawasad was making his way down the path
to the orchards. نواسد نیچے باغات کی طرف راستے میں چل رہا تھا. His eyes that stared at the ground seemed to have become sunken. اس کی آنکھیں جو کہ زمین کو گھور رہی تھی وہ دھنستے ہوئے معلوم ہو رہی تھی. His back seemed more stooped than ever. اس کی کمر پہلے سے زیادہ جھکی ہوئی معلوم ہوتی تھی. The white lamb gamboled after him. سفید میمنہ اس کے پیچھے اچھلتے کودتے ہوئے آ رہا تھا. والسلام.